سینٹر صاحب میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا, ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرانسجنڈر پرسن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر مہرب کے نام سے, اور ڈاکٹر موئز فارملی ان کا یہ نام تھا, ان کے اوپر ایک ویڈیو بنا تھا رسپانس میں. تو اس کے اندر جو کامنٹس, کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو اسی کا میں کامنٹ سیکشن سے انشاءاللہ کچھ چیزیں اٹھا رہا ہوں کہ عوام کی آواز کیا ہے. سب سے پہلا کامنٹ جو مجھے ریسیو ہوا ہے وہ زینب شیخ کا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ گڈ یو اسپوک اباؤٹ اٹ, یو آر یوزنگ یور پلیٹ فارم ان اٹس بیسٹ وے, ایز وی آر آل گونا بی کوسچنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. when we had the power and a platform, did we use it in a right way? اور I think یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اختیار دیتا ہے, ایک پاور دیتا ہے, ایک پوزیشن دیتا ہے, ایک اتھارٹی دیتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں حق بات پہنچانے کے لیے. تو ان کا بہت شکریہ ان کامنٹ کا. اسٹرائیونگ سول کہہ رہے ہیں کہ جی the reason why I like youth club so much is that talking about these type of issues, اور انہوں نے ہارٹ ایموجی بھی دیا ہے which is a good thing always. مری کا مری, یہ وہ شہر نہیں ہے, MARRI ہے. وہ کہہ رہی ہیں ایکچولی کہ ایز اے 22-year-old woman I couldn't even listen to the crude words this Mehrab Moiz dude was spewing out of his mouth, let alone letting teenage children listen to his language. Yeah, I support the school on this one. یعنی وہ جو اسکول تھا لاہور اسکول ISL, انہوں نے جب اس کو بین کیا تھا ٹیڈ ٹاک سے, تو یہ اس کی جواب ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ آیا ہے جو کہ مینشن کر رہے ہیں کہ I studied in the same school as Dr. Moiz did and happened to be studying there while he was also in that school, Aptabad Public School. Moiz was 1 year senior to me. His father was a very respectable man, a medical doctor, who also was the in charge of the school's dispensary. Very pious man. Allah subhanahu wa ta'ala has tested him with the pain of his child. I am certain that a person like him would never ever poison his son with these things. Anyway, I have not listened to all of Moiz's interviews, only a few tidbits here and there. Found him mentioning some sexual harassment that he faced consistently during his time at school. I can easily say that I, during my time, have not witnessed any harassment towards Moiz. He himself loved to dress like a woman, do obscene things on stage, at events, and even that was very rare. May Allah give him hidayah and save our youth and brothers and sisters from his poison. Ameen. So یہ کوئی انسائٹ کی بات ہے, بہرحال اس کو ویریفائی کرانا بنتا ہے. انگلش لٹریرینس کہہ رہے ہیں جی واٹ این امیزنگ ڈسکشن اینڈ یور آرگیومنٹ آن ٹرانس وومن از اے وومن از مارولس. آئی بلیو دیٹ دا ویسٹرن ورلڈ از ناٹ امپاورنگ ویمن بٹ ٹرائنگ ٹو ڈپریس دیم مور. اور یہ جو اصل میں ٹرم ہے نا کہ اب وہ ٹرانس ویمن کو ایکچوئل ویمن کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو اس کے جو ریپرکشنز ہیں, یعنی اس پہ ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس لا کے پاس, اس کے لا بن جانے میں اور اس کے پاس ہو جانے میں ہوگا کیا معاشرے کے اندر. ایک تو آپ نے اشارہ کر دیا جی وہ وراثت کے مسائل میں مسئلہ ہوگا, شادی کے مسائل میں مسئلہ ہوگا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹرانس وومن کو وومن ہی کہہ رہے ہو تو پھر آپ کی وومن سپورٹس میں پارٹیسپیشن ہے, اور یہ تو چیزیں ایک نظر آتی ہیں. بہت سارے MMA فائٹنگ, ایک تو فیلن فاکس کے نام سے ایک فائٹر ہیں جو کہ ہیں وہ میل تھے, وہ اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ فیمیل بنا کے مکس مارشل آرٹ کمپٹیشن میں آئے, اور ایک عورت کے فائٹ کرتے کرتے اس کا اسکل توڑ دیا, ایک بایولوجیکل مین جس نے پیوبرٹی بھی بایولوجیکل مین کی طرح ریچ کی ہے, بعد میں اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے, وہ اس کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک معاملہ ہوا, اسی فیلن فاکس کو اپنا ہیرو بناتے ہوئے ایک اور شخص جو کہ مرد تھا, US آرمی کا سولجر تھا, اس نے اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کیا, ویمن فائٹنگ میں کیا, اور وہ جو ویڈیو اللہ معاف کرے اس کو خون کر کے اس کو اینڈ میں چوک کر کے اس نے اس کو ڈیفیٹ کیا سبمیشن میں. اینڈ لٹرلی یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یعنی آپ جہاں پہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہو, ڈومیسٹک وائلنس کیا, یہ تو آپ نے اب TV پہ جو ہے نا وائلنس دکھا رہے ہو کہ ایک مرد ایک عورت کو, ایک بایولوجیکل مین ایک عورت کو پیٹ رہا ہے, اور اس کو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگ فوراً چیخ اٹھتے ہیں. یہ ان اٹ سیلف جو ہے نا, اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور بیڈ امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ثبوت کے طور پہ شو کر رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کے خرافات کو قانون بناؤ گے اور عام کرو گے تو یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ایک جو بایولوجیکل مین جو ہے وہ تمہارے مطابق سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق وومن بن کے خواتین کے معیار پہ آ کے ان کو یہ ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عورت کو صفائی ہستی سے مٹانے والی بات ہے. آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ ایک مرد بھی اپنے آپ کو عورت کہہ سکتا ہے تو پھر حقوق نسواں کیا پیچھے رہ گیا. یہ جیسے سینیٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ خواتین کا جو وہ ہے اس سے وہ بھی ضائع ہوتی ہے جو ان کا ایک ڈگنیٹی ہے, اسی وجہ سے. پتہ ہے میرج کی آپ نے بات کی نا کہ کانسیکوینسز میں سے ایک میرج بھی چیز ہے جو کہ افیکٹ ہوتی ہے. I can see local influencers now talking about in vitro fertilization and they are doing it consistently. آپ یہ دیکھیں کہ وہ راہ ہموار کر رہے ہیں ٹورڈز دس, کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم بننے جا رہا ہے نا. اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. یہ ایک طرف سے یہ جا رہی ہے تو ہاؤ از گوئنگ ٹو بی دیٹ ون کپل جو کہ یا تو لیسبینز ہیں یا گیز ہیں,
وہ اپنا فیملی کیسے آگے بڑھائیں گے؟ بالکل وہ ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے بڑھائیں گے، اور اس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے آج. تو اصل مسئلہ یہ کہ صرف یہ نہیں تھا کہ انٹرسیکس لوگوں کو تحفظ دینا تھا، اس ایک تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پینڈوراز باکس کھول دی ہے وہ انفینٹ نمبر آف پرابلمز ہیں جو کہ ہم ابھی بات کریں گے. شہیر احمد کہہ رہے ہیں دس گائے مسٹ بی اریسٹڈ بیکاز آف اسپریڈنگ سو مچ فتنہ، جو منہ میں آیا بولے چلے جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ وائز پیپل جسٹ لسن the people like you who guides towards the Quran and Sunnah. May Allah accept all your efforts which you do to spread Islam and its rules. Umar T, our German correspondent, آپ مجھے بتائیں، آپ ابھی مجھے کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے کہ کوئی پاکستان پینل کوڈ میں یہ بات ایکچولی موجود ہے کہ کوئی ہر بندہ بات نہیں کر سکتا. وہ کیا ذرا بتا جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے، میں نے ابھی سامنے اپنے وہی کھولا ہے. اچھا کہ as far as arresting such kind of a person is concerned, Pakistan Penal Code section 294 states whoever to the annoyance of others, number A does any obscene fuhsh act in any public place, or B sings, recites or utters any obscene songs or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 3 months or with fine or with both. ان صاحب کی ہم نے ایسی سی ویڈیوز دیکھی ہیں، موجود ہیں یوٹیوب پہ، موجود ہیں فیس بک، پبلک پرفارمنسز بھی ہیں، کوئی شاید پبلک پرفارمنسز ہیں ایگزیکٹلی، اور پبلک پلیسز پہ ہیں وہ، سو ٹو سے وہاں پہ پبلک آ جا سکتی ہے. ایسے کیفیز ہیں اور ایسی کچھ جگہیں ہیں جو کہ بالکل اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہیں فحش ہونے کے حوالے سے. اور اس کی لینگویج ایسی ہے جس کی بیس پہ وہ لاہور والے اسکول نے کینسل کیا تھا. اس میں تو راجد صاحب اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو کہ یو ایس ایمبیسی ہے، خود انہوں نے ان کے لیے ٹویٹ کیا، حالانکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. بے شک. کیا کوئی پاکستانی یا کوئی بھی ایمبیسی وہاں پہ ان کے قانون کے اندر، ان کی نظام مملکت کے اندر ایسی مداخلت کر سکتا ہے جیسے کہ امریکی ایمبیسی نے یہ کیا کہ ایل جی بی ٹی کو ہم پروموٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، انکریج کریں گے؟ یہ تو ہمارے اوپر ثقافتی حملہ ہے. جی بالکل. یہ تو ایکٹ آف وار ہے، یعنی کلچرل وار کا، نظریاتی ہمارے اوپر وار ہے. آپ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خاندانی نظام کو میں نے کولیپس کرنا ہے، آپ کے اقدار کو، آپ کی روایات کو، وہ اس کو میں نے اس کے اوپر جارحیت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ پیچھے ایک ایجنڈا ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ ایک کلچرل انویژن ہے. بین الاقوامی ادارے بھی اس کے پیچھے ہیں، ان کے فنڈز بھی ان کے پیچھے ہیں، اور ان کے ایمبیسیز بھی ان کے پیچھے ہیں، اور وہ مختلف چیزوں کو آرم ٹویسٹنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے اس کلچرل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے. ایون ہمیں جو ایڈ ملتا ہے مختلف ممالک سے اور مختلف کنسیشنز جو ملتے ہیں وہ بھی ایک آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کنڈیشن اور یہ شرائط رکھے جائیں. ویسے یہ بھی انہوں نے جو بات کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں کیا یہی ایکسرسائز کر سکتی ہے یہ چیز کہ آپ اس کنٹری کے قانون کے خلاف، نظریاتی ویلیوز کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دیں. میں یہ بتاؤں، کیا پاکستان کی ایمبیسی امریکہ کے اندر یہ بیان جاری کر سکتی ہے کہ ہم امریکہ میں شریعت کی نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ سپورٹ کریں گے، ان کو انکریج کریں گے؟ کیا یہ حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں، شریعت جو ہے وہ بہت اچھی، وہ ایک نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ، اور وہاں بھی مسلم رہتے ہیں بہت زیادہ، لیکن نہیں کر سکتے. پوری شریعہ چھوڑیں، اگر صرف پردے پہ، اگر پردے پہ، برقعے پہ آپ کر لیں یا حدود لاس کے اوپر آپ کر لیں، تو وہ تو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں تھا. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. آگے ہمارے پاس کامنٹ ہے جی اریبا کول کا، وہ کہہ رہی ہیں ایٹ لیسٹ فرام دا لاسٹ 5 years I was constantly searching for the answers to my questions on this topic and you explained each and every answer to my question. May Allah bless you and help you in your noble cause of teaching the young generation. Don't have words in your appreciation. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. فائنل کامنٹ لیتے ہیں جی زفرا نوید سے. وہ کہہ رہی ہیں the way Zia bhai described the real empowerment for females in the end, how having emotions and all defines a woman, and that's the actual beauty and the real power of ours. We shouldn't divert from it to fit into what's for men.
what we have been given by Islam is way too much beyond impressive. بھائی ماشاء اللہ, اللہ آپ کو ڈھیر کامیابیاں دے. تو الحمدللہ یہ جو ہمارے آج کے تھے جی ویورز آف دا ویک. میں اس وقت احمد بھائی کی طرف آؤں گا. احمد بھائی آپ ماشاء اللہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل لاء میں اور ہیومن رائٹس میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹو دیں. آپ کا ٹائم بھی گزرا ہے یو کے میں, ماشاء اللہ آپ نے وہیں سے پڑھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم نے تو چلیں ابھی پاکستان کی بات کی, اور کئی لوگ وہ جو ابھی جو اس کے اوپر اعتراضات انہوں نے دوبارہ سے ریز کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انٹرنیشنل لاء میں ایسے ہے ویسے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا صحیح بات کر رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے بیک اسٹوری ہے؟ اچھا ضیاء بھائی, یہ ابھی میں بات سن رہا تھا سینیٹر صاحب کی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یو ایس کبھی الاؤ کرے گا کہ ان کے ہاں اس طرح کی مداخلت ہو. اصل میں ہم نے انفارچونیٹلی خود ہی اجازت دی ہے ان کو کہ وہ ہمارے معاملات میں نا مداخلت کریں. ہم خود ہی ایسا لگتا ہے کہ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں. جیسے سینیٹر صاحب نے کہا نا کہ ہمارا لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جب ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ انفارمڈ نہیں ہیں, وہ ریسرچ نہیں کرتے, وہ ان چیزوں کو اسکروٹنائز نہیں کرتے, وہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, ہماری تہذیب کے ساتھ, کلچر کے ساتھ ان چیزوں کو, ان کی کانٹرڈکشنز کو واضح نہیں کرتے. تو پھر ہم خود ہی ایک طرح سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری ایک کلچرل انویژن کریں, جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ عوام کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ایک تو انوالو ہونا چاہیے اور انفارم ہونا چاہیے. سو دے شوڈ بی انوالوڈ ایز ویل ایز انفارمڈ. اگر تو وہ کہیں گے کہ یعنی اگر ان کو نہ پتہ ہوگا نہ ہی پرواہ ہوگی تو پھر ہمارا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے میں اب آپ کی اس پلیٹ فارم سے نا ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا ہماری سب آڈینس کو کہ وہ اپنے آپ کو انفارم کریں اس چیز کے بارے میں اور انوالو ہوں. یہ لاپرواہی جو ہے نا اس نے ویسٹ میں بھی لوگوں کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی واسٹ میجورٹی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی, لیکن ایک جو چھوٹا گروہ ہے انہوں نے ان چیزوں کو پش کیا ہے, اور وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ سائلنٹ ہی رہی ہے, تو پھر یہ آگے چیزیں چلی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سینیٹر صاحب کو, ایسا لگتا ہے یہ ایک ہی آواز ہے جو نا لڑ رہی ہے اس چیز کے خلاف, یا کم از کم آواز اٹھا رہے ہیں وہ. باقی کہاں ہیں سارے؟ کیوں نہیں کوئی اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہا؟ ہماری عوام جو ہے, پبلک جو ہے, وہ بائی اینڈ لارج اس چیز سے ایگری نہیں کرے گی. اگر تو اس کو سمجھ آ گئی اس چیز کی, تو کدھر ہے وہ آواز؟ کہاں پہ وہ سول سوسائٹی ہے, کہاں پہ وہ این جی اوز ہیں, کہاں پہ یہ پش کی جا رہی ہے چیز؟ تو ایک تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ ہماری عوام کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ, اور ہم انشاءاللہ اس کے کانسیکوینسز کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کریں گے, اف دے ڈونٹ وانٹ دیز کانسیکوینسز, تو ان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی حد تک انوالو ہوں اس چیز کے اندر. اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں, ہماری ہی کانسٹیٹیوئنسی سے نکلے ہوئے ہیں وہ, تو they represent the people, so people should hold them accountable. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو بھی, یا جو فار ایگزامپل یہ بل ہے یا ایکٹ جو بن گیا اب, اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس جو ہے پاکستان کی, ان کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی رسپانسبلٹی ہے, اور وہاں میں کوٹ کرتا ہوں ویب سائٹ کو, کہ ایگزامن ویدر دا بل وایولیٹس, disregards or is not in accordance with the constitution. یعنی ان کی رسپانسبلٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی کہ وہ چیک کریں کہ آیا کوئی بھی بل وہ ہماری کانسٹیٹیوشن سے وائلیٹ کرتا ہے اس کے پرنسپلس کو کہ نہیں. اور ان کا ایک اور جو ان کا ٹاسک ہے وہ ہے ٹو اسکروٹنائز اینڈ سجیسٹ امینڈمنٹس, کہ وہ اسکروٹنائز کریں اس چیز کے اوپر. تو یہ عوامی نمائندے ہیں جو ان کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوام شوڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. آپ ابھی ویب سائٹ پہ جائیں, پاکستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے لوگ, 15-20 لوگ ہیں اس لسٹ کے اندر جو ہمارے ہی نمائندے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسکروٹنائز کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ان ایم پی ایز کو یا جو بھی ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوئنسی سے ہی نکلے ہوئے ہیں اور وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کرنے دیا. آپ ان کو ایک قسم کی ایک پریشر اور ایک رسپانسبلٹی فیل ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اور یہ کلچرل انویژن ہی ہے. دوسری بات جو آپ نے انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے کی نا, دیکھیں انٹرنیشنل لاء کے اندر نا پاکستان سگنیٹری ہے کچھ ہیومن رائٹس ٹریٹیز اور کنونشنز کا, اور پاکستان جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا بھی پارٹ ہے. اور جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر براڈ بیس رائٹس جو ہیں, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ, اس قسم کے جو رائٹس ہیں وہ براڈ بیسڈ ہیں. اس کو پاکستان بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن کوئی بھی, ایز فار ایز مائی نالج گوز, دیر از نو انٹرنیشنل ٹریٹی, نو انٹرنیشنل کنونشن آن ہیومن رائٹس
جو اوبلیگیٹ کرتی ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ ٹرانسجنڈر کو اس طرح ڈیفائن کرے یا اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر ان چیزوں کو انکلکیٹ کرے اور انکارپوریٹ کرے. کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹ اوبلیگیشن نہیں ہے, ایکسپلسٹ اسٹیٹ اوبلیگیشن. میں اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ محتاط انداز میں کر رہا ہوں. کوئی بھی ایکسپلسٹ اسٹیٹ اوبلیگیشن نہیں ہے انڈر انٹرنیشنل لا کہ پاکستان جو ہے اس چیز کو اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر لے کے آئے اور اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرے. دیر از نو اسٹیٹ اوبلیگیشن ایکسپلسٹلی دیٹ مینشنز دس. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل کنونشنس کو, ٹریٹیز کو, اور آگے جا کے میں اس کا حوالہ بھی دوں گا جہاں پہ انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں سینیٹر صاحب کی امینڈمنٹس کے اوپر, اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی براڈ بیسڈ انٹرپریٹیشنس کی جائیں ان چیزوں کی, لیکن وہ بھی جو ہے وہ کمزور ایک آرگیومنٹ ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم ہے, اور کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمارے قرآن و سنت کو کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر رکھا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ہے نا کہ ہیومن رائٹس پیراڈائم کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزم. اب یہ اگر آپ ہیومن رائٹس اسکالرشپ کو پڑھیں گے تو کلچرل ریلیٹیوزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ یونیورسل براڈ بیس ہیومن رائٹس تو ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک طرح سے پوری نوع انسانیت جو ہے نا اعتراف کرتی ہے, لیکن کچھ اسپیسیفکس کے اوپر نا کلچرلی ریلیٹیو ہونی چاہیے چیزیں. اور یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے ویسٹ کے خلاف کہ ویسٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وینئر کو یوز کرتا ہے یا ہیومن رائٹس کی آڑ میں آ کے جو ہے نا لوگوں کے کلچر کو انویڈ کرتا ہے اور اپنی کلچرل ڈومیننس جو ہے نا وہ لگانا چاہتا ہے. اسی لیے ویسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ایکیڈیمکس ہیں جو اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزم کو, کہ کلچرلی آپ اس کلچر کے حساب سے اس کی ہیومن رائٹس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے ہیں جو وہ کلچر جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس چیز کے ساتھ. تو ہمارے ہاں تو بائی اینڈ لارج ہماری پبلک جو ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرے گی, اسپیشلی جب ہم بڑے واضح انداز کے اندر ان کے سامنے اس چیز کے کانسیکوینسز رکھیں گے. تو انٹرنیشنل لا کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان کے ہاں کوئی بھی اسٹیٹ اوبلیگیشن ہے جس کے تحت اس کو یہ اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر اس طریقے سے اس انداز سے جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں تو آپ کی اس پلیٹ فارم سے ساری عوام کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو انفارم کریں اور انوالو ہوں اس پروسیس کے اندر, لوگوں سے پوچھیں, اپنے ریپرزینٹیٹیو سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں ہونے دے رہے ہیں اس چیز کو.